السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمت نازل فرمائے، سب کو حادثات سے دور رکھے اور رزق میں بے پناہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تمام ویورز سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لازمی کامنٹ کر کے مجھے یہ بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ٹیریفائنگ، ہاریبل اور تھرلنگ بون چلنگ سٹوریز موجود ہیں تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، ہم اس کو لازمی نریٹ کریں گے۔ آج کا ہمیں واقعہ بھیجا ہے اسرا نے۔ میرا نام اسرا ہے، میری عمر کوئی 27 سال ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک تلخ پنہ آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے کھولنے جا رہی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر سے دور نئی آبادی میں رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے الگ ہی کرائے کا مکان لے لیا، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہ کر تو میرا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا نام واسع ہے اور وہ فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ واسع شادی کے شروع سے ہی بہت سخت مزاج قسم کے ثابت ہوئے۔ ان کی خوشی بس اچھا کھانا تھا۔ ایسا لگتا تھا میں ان کی زندگی میں بس ایک کام والی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رکھتے تھے۔ ان کو پیسے سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے نہیں یاد آج تک انہوں نے مجھ سے پیار کے 2 بول بولے ہوں۔ خیر، میں نے ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس روکھی سوکھی زندگی کو قبول کر لیا۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، مگر سچ میں واسع سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے، ہال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ آنگن میں ایک آم کا درخت تھا اور کافی سارے پھول پودے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ ہم نے آتے کے ساتھ ہی مالک مکان سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ مچھر بہت ہو جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایک نئی آبادی تھا، اس لیے مغرب کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا۔ ان دنوں واسع کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی۔ 9 بجے واسع فیکٹری چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح جا چکے تھے۔ رات کے کوئی 11:30 بجے کا وقت تھا جب میں کچن کے کام سے فارغ ہوئی اور پھر اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر صحن میں بڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے بہت دور سارے لوگوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اصل میں اس جگہ پر ہمارے گھر کے قریب کوئی گھر نہیں تھا، بہت دور دور 1-2 گھر تھے۔ پھر وہ آواز تھوڑی قریب سے سنی۔ میں نے سوچا ہوا کی وجہ سے کہیں دور سے آواز یہاں تک آ رہی ہوگی، مگر اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سے سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے 15-20 لوگ ہم آواز کہے لگا رہے ہوں۔ میرا تو خون خشک ہونے لگا کہ وہ آواز اب مجھے اپنے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دی۔ میں نے کپ وہیں چھوڑا اور اندر بھاگ آئی۔ وہ رات میں نے اپنے بیٹے کو خود سے چپکائے سورتیں پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دی۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگتا تھا تب کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسے کہ دیواروں پر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نہیں دکھتا تھا۔ خیر، ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، واسع سو رہے تھے تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس بیٹھی دکھی۔ میں حیران ہو گئی کہ امی یہاں کیسے، وہ بھی اچانک، اور جب میں کچن سے نکل کر وہاں گئی تب وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ اور پھر ایک رات 2 بجے کے وقت علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا، دور کہیں کتا بھونک کر گہری خاموشی میں خلل ڈال دیتا۔ میں بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پر بہت تیز دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی
اس وقت کون ہوگا؟ وہ بھی ایسے کون دستک دے رہا ہے؟ میرے اندر ہمت نہ ہوئی باہر جانے کی، مگر دستک تو مسلسل تھی۔ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اٹھ گئی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ واسے تھے۔ انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کے بھی جذبات سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہمارے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ سالار اٹھ گیا تھا۔ میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو سالار واسے کی گود میں تھا اور وہ دونوں کھیل رہے تھے۔ میں نے سالار کو دودھ دیا اور واسے یوں تو کافی باتونی تھے، مگر اس رات وہ بالکل چپ تھے۔ سارا دھیان سالار کی طرف تھا، اس میں بھی مگن تھے۔ پھر انہوں نے مجھے قریب کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں واسے الٹے سو رہے تھے۔ سالار نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو سالار صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ میں فوراً اسے اٹھا لائی۔ شام کو واسے اٹھے۔ میں نے جب ان کی طبیعت کا پوچھا تو کندھے اچکا کر کہتے، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ سالار موجود نہ تھا۔ اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر واسے اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں گئی اور میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ اور ان کی آنکھیں بھی بہت سرخ ہو رہی تھیں، دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی بار خوف سا آ رہا تھا۔ سالار کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا واسے کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے میرے سر کے تاج؟ تو وہ بولے تو کچھ نہ، مگر انہوں نے مجھے کس کر بازوؤں میں پکڑ لیا، جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی تھی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپ کی قید سے آزاد کر ڈالے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ لی تو واسے وہاں نہ تھے۔ میں نے سوچا واش روم گئے ہوں گے تو میں لیٹ گئی، انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہ آئے تو میں فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی۔ اچانک ہی میں واسے سے ٹکرا گئی، کیونکہ وہ بالکل ہی اچانک سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی، جس پر وہ مسکرا گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ لے لیا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بہت پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس انہیں تکتی ہی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ وہ واسے ہیں۔ میری آنکھ نم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں تم بہت اکیلی ہو۔ میں اتنا پیار دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ کتنی معصوم ہو تم اور کتنی پیاری۔ تمہارے اس معصوم چہرے پر اداسی نہیں، زندگی کی تمام تر رعنائیاں اچھی لگیں گی۔ مگر وہ آواز واسے کی نہ تھی، بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے رہے۔ میری چھٹی حس حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگنے لگی، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد پڑتا ہے، میں تو بس کھل ہی اٹھی تھی۔ سچ ہے، ایک عورت اپنے مرد سے بس پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر بھی کافی اچھا اثر پڑا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ واسے اب بھی تھے تو ویسے ہی، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ کافی تھا۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر جی رہی تھی۔
مجھے شک تو کئی بار ہوا تھا، مگر یقین اس دن ہوا جب میں واسے کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے کہ دروازہ بجا اور وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتی کے گئے تھے۔ اف، بہت ٹھنڈ ہے باہر، وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے۔ کون تھا واسے؟ میں بولی۔ کہاں؟ وہ لاپرواہی سے بولے۔ باہر کون تھا؟ باہر میں تھا، اور تم تو اس قدر سست اور پھوڑ ہو چکی ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں آرام کر رہی ہو۔ سارا دن کرتی ہی کیا ہو جو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتے رہے، مگر میرا دماغ تو کہیں اور ہی تھا، کیونکہ دروازہ تو میں بند کر کے سوئی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے؟ واسے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پر گیا ہوا تھا، تمہیں نہیں پتہ؟ مگر ابھی تو آپ مطلب رات ہی کو آ گئے تھے نا؟ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے واسے کو سب کچھ بتایا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے مگر خود بھی پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز واسے کی منت کرتی، مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، یا تو مجھے سسرال پھر سے چھوڑ آئیں، ہم وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر واسے نے کیا وہی جو انہوں نے کرنا تھا۔ میرے آنسو بھی نظر انداز کر گئے اور مجھے یوں ہی تنے تنہا اس جہنم میں چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ کہہ کر جاتے تھے کہ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا۔ رات سکون سے گزر جاتی، صبح واسے آ جاتے تھے، مگر بتا نہیں سکتی کتنا خوف میں جی رہی تھی میں۔ ان دنوں ایک دن واسے کسی مولانا کو لے آئے، گھر کو دم کروایا۔ ہمیں اب اطمینان سا ہو گیا تھا، مگر ایک بات اب بھی تھی، سالار اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا تھا، کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی، میرے بچے کو بھی دوسری طرف انسیت ہو چکی ہے۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی، سارا بندوبست ہو چکا تھا، ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرج سے کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا اور بارش کی وجہ سے بجلی بھی نہ تھی۔ آسمانی بجلی کی چمک میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میں چلتے ہوئے کسی چیز سے جا ٹکرائی اور میری چیخ نکل گئی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، ہمارا سالار جاگ جائے گا۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ وہ مجھے چھوڑے پلنگ پر جا بیٹھا۔ آہٹ سے ہی مجھے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، کچھ دکھائی نہ پڑ رہا تھا۔ خوف سے لگتا کہ جان ہی نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا۔ میں دوڑ کر گئی اور اپنے سالار کو میں نے اٹھا لیا اور صورتیں پڑھنے لگی۔ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں دوں گا، لاؤ اسے مجھے دے دو۔ میں نہیں کہہ کر اٹھ گئی، لیکن وہ بھی اٹھ کر میرے نزدیک سے نزدیک آ گیا، بہت نزدیک۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود پر صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ اس نے کہا، لے جا رہا ہے کل وہ پھر تمہیں مجھ سے دور؟ وہ سرگوشی میں بولا، اور اس نے ہم دونوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ پھر اس نے میری گود سے سالار کو لے لیا اور چوما۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی تھی، کاٹو تو لہو نہیں کی سی حالت تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے خدا کے لیے، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اتنے میں ہی بس میرا کہنا تھا کہ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے، مگر پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا
کہ وہ میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ بہت مشکل تھے وہ دن۔ اس بڑے نقصان کے بعد واسع اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کر ڈالی۔ ہم دن رات پیر باباؤں کے چکر کاٹتے رہتے، مگر سبھی بس پیسے لوٹتے اور میں ادمری ہو گئی۔ رو رو کر رات دن جائے نماز پر بیٹھ کر میں دعا مانگتی رہتی۔ سالار کی ایک ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، واسع تو پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر گئی تھی۔ کوئی امید دکھائی نہ دیتی۔ سب کو ہم نے یہی بتایا کہ سالار کھو گیا ہے۔ آج بھی یاد ہے وہ رات مجھے، جب میری آنکھ کھلی تو میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کی ٹھنڈک، میرا سالار میرے پہلو میں لیٹا ملا۔ میں اسی وقت شکر کے سجدے میں گر گئی۔ اب میرا سالار ماشاءاللہ سے 9 سال کا ہو چکا ہے۔ سوچتی ہوں جب یہ جوان ہوگا تب میں یہ واقعہ اس کو بھی سناؤں گی، جو آپ لوگوں کے ساتھ آج میں نے شیئر کیا۔ سو مائی یوٹیوب فیملی، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی اور نیا واقعہ لے کر۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔